ایک ذاکر وہ سیدنا حسین کی شان بیان کرتے ہوئے پیارے نبی کی توہین کیسے کرتا ہے، کہتا رسول اللہ کا یہ حال تھا، دن کے اجالوں میں لوگوں کو بلاتے تھے، آ جاؤ میرے ہاتھ پر ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو۔ آپ دن کی روشنی میں اہل مکہ کو بلاتے تھے، کوئی آتا نہیں تھا۔ بڑا کون ہے، حسین بڑا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، یہ فیصلہ عوام سے کرواتے ہوئے دلیل دے رہا ہے کہ نبی نے دن کے اجالے میں لوگوں کو بلایا، لوگ نہیں آئے، اور کرب و بلا میں سیدنا حسین نے چراغ بجھا کر لوگوں سے کہا چلے جاؤ، اور لوگ حسین کو چھوڑ کر نہیں گئے، اور فیصلہ تم کر لو کہ محمد بڑے ہیں یا حسین بڑے ہیں۔ رکھنا یہ فلسفہ ہے، لیڈر وہ بڑا نہیں ہوتا جس کے پاس بندے زیادہ ہوں، لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس جتنے ہو سارے پکے ہوں، جس کے پاس جتنے ہو سارے مخلص ہوں۔ اسلام کے دامن میں دو بڑے لیڈر ہیں، ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے حسین، دونوں میں بڑا کون ہے؟ فیصلہ تو آپ کری۔ دن کی روشنی ہے، دن کی روشنی میں اسلام قبول کرنے کا وقت ہے، محمد بلاتا ہے آؤ، آتا کوئی نہیں۔ حسین رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا کے کہتا ہے جاؤ، جاتا کوئی نہیں۔ علی 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 نیاز بیگ میں تیرے معیار نو سلام کرا، اور جڑے باہر بیٹھے ہو رزق حلال کرو، ہاتھ بلند نہ رہے۔ ہائے دری للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان لائیے اللہ پر، پھر غیر اللہ کی محبت میں وہ حد کراس نہ کرے جو آپ کو اہل شرک کی وادی میں کھڑا کر دے۔ اللہ پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ میں جب بھی مدد کے لیے پکاروں گا تو صرف ایک اللہ کو یا اللہ مدد کہوں گا، اور اگر آپ سیدنا علی کی محبت میں، سیدنا حسن و حسین کی محبت میں ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو آپ نے وہ حدود توڑ دی جو اللہ نے مقرر کی تھی۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جب آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کے مقام پہ فائز کر دیا، آپ نے وہ حد توڑ دی جو محمد رسول اللہ نے مقرر کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم۔ اور اللہ ایمان قبول کرتا ہے، الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، پھر اپنے ایمان میں ملاوٹ نہ کرے، ظلم کی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کون سا بندہ ہے جس سے ظلم نہ ہو؟ آپ نے فرمایا اس سے وہ مراد نہیں ہے جو تم لے رہے ہو، اس سے مراد ظلم عظیم ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور آج اکثریت کا یہ حال ہے، اکثر کلمہ پڑھنے والوں کی یہ حالت ہے، وہ ایک اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اپنی عبادتوں میں، اپنے عملوں میں، اپنے عقیدوں میں ایسے گمراہ ہو گئے کہ وہ غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ تو پھر یاد کر لیجئے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، امن اور ہدایت یہ پابند ہے، یہ گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، کس کو ملے گا؟ جو خالص ایمان لے کر آئے گا۔